کہ حضرت عیسیٰ نے کس کو پکارا؟ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء فتكون لنا عیدا لأولنا وآخرنا۔ کس کو پکارا؟ اللہ کو۔ اور میرے مدنی رحمت دو عالم امام الانبیاء والمرسلین پہ جب تکلیفوں کے پہاڑ ٹوٹے تو کس کو پکارا؟ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس۔ اب اللہ کے حرم میں ہو، بالکل دماغ صاف کر لو، ان تمام انبیاء نے مشکل میں مصیبت میں کس کو پکارا؟ تم پکارو یا معین الدین چشتی مدد کن مدد کن، اور پھر کہو ہم مسلمان بھی ہیں، بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی، اور یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، یا غوث اعظم۔ یاد رکھو کوئی غوث یا غوث اعظم نہیں، صرف اللہ کی ذات غوث ہے۔ سارے انبیاء نے، اب دیکھیں کہ اللہ کے فرشتے اللہ کی دربار میں ہیں، اور توحید سیکھو۔ 1 کروڑ حج کر لو، اور اگر قبروں پہ سجدہ کرتے ہو، غیروں کی منت مانتے ہو، چڑھاوے چڑھاتے ہو، قبروں پہ غلاف ڈالتے ہو، حسین کے نام کی سبیلیں لگاتے ہو، دھیلے کا فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ اس کا تو پہلا سبق یہ ہے کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا، نہیں ایمان سے کہہ پڑھا تھا لا شریک لک، یہ اقرار کیا تھا مکے میں بھی، منا میں بھی، عرفات میں بھی، مزدلفہ میں بھی، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ اور یہ علماء کو پتہ ہے، حدیث میں آتا ہے جب حاجی کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، اس کی آواز جہاں تک جاتی ہے ولا مدر ولا شجر ولا حجر، کوئی مٹی کا ڈیلا، کوئی درخت، کوئی دیوار، کوئی پتا، جہاں آواز پہنچی ہے وہ بھی سب کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک۔ اللہ نے فرمایا حاجی اپنے ملک سے چلو تو لبیک، جدے میں اترو تو لبیک، مکے میں آؤ تو لبیک، مینا میں جاؤ تو لبیک، عرفات مزدلفہ میں بھی لبیک، تاکہ قیامت والے دن یہاں کا ذرہ ذرہ گواہی دے کہ مولا تیرے بندے نے توحید کا اقرار کر لیا تھا۔ خود خدا کے لیے سوچیں کہ فرشتوں نے عرض کیا کہ یا اللہ، ایک آواز آتی ہے لیکن سمجھ نہیں آتی کہ کیا آواز ہے، گھنگھناہٹ سی محسوس ہوتی ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، لیکن سمجھ نہیں آتی کہ آواز کس بات کی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے فرشتے تمہیں پتہ نہیں ہے، مجھے پتہ ہے، میرے بندے کی، میرے نبی کی آواز ہے جو مچھلی کے پیٹ کے اندر قید ہے۔ کبھی ادھر جا رہی ہے کبھی ادھر جا رہی ہے، مچھلی تو تیر رہی ہے نا، اور مچھلی کا پیٹ ہے اور 3 اندھیریوں میں ہیں، لیکن وہاں کس کو پکارتے ہیں؟ بنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ایمان سے کہیں کہ حضرت یونس نے کس کو پکارا ہے؟ اور اس دریاؤں کے اندر ہیں، 3 اندھیریوں میں ہیں، ان کی فریاد سننے والا کون؟
اقرار تو کر لو۔ یونس نے آدم کو بھی نہیں پکارا، پیغمبروں کو بھی نہیں پکارا، نبیوں کو بھی نہیں پکارا، فرشتوں کو بھی نہیں پکارا، کس کو پکارا؟ لا، ایک دفعہ دل سے پڑھ لیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آگے دیکھیں اللہ فرماتے ہیں فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے حضرت یونس کی دعا سن لی اور قبول بھی کر لی اور اس کو اس مصیبت سے نجات بھی عطا کر دی۔ میرا اللہ، یونس تو نبی ہے، اللہ تیرا پیغمبر ہے، ہم تو گناہگار ہیں۔ فرمایا نہ میرا وعدہ ہے وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، جب ایمان والے مجھے پکاریں گے تو ان کو بھی نجات دوں گا۔ اب دیکھیں گے جنگ احد کا میدان ہے، دندان مبارک شہید ہو گئے محمد مصطفیٰ کے۔ تمہیں تو ہر جگہ حلوہ ملتا ہے، ایئر کنڈیشن بسیں ملتی ہیں، کھانے میں بوفے لگے ہوئے ہیں۔ محمد مصطفیٰ رحمت اللہ علیہ انہی پہاڑیوں میں، انہی وادیوں میں، طائف سے آتے ہوئے عرفات کی وادیوں میں، علی تیمہ کی وادیوں میں گزرتے ہیں، پاؤں خون سے بھر گئے ہیں، جوتا پاؤں میں جم گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے باغ دیکھا تو بیٹھ گئے اور اس وقت دعا کیا کرتے ہیں؟ اللہم، کس کو پکارتے ہیں؟ اللہم کا معنی بھی آتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ یا اللہ۔ اللہم کا کیا معنی ہے؟ یا اللہ۔ اور دیکھیں پیغمبر توحید دیکھیں، حضرت ابراہیم ہیں، کہتے ہیں علیہ السلام، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حاجیو، اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ آج آپ بنائے خلیل میں بیٹھے ہیں، آج آپ کعبے میں بیٹھے ہیں، جو مرکز ہدایت بھی ہے، مرکز رحمت بھی ہے، مرکز برکت بھی ہے، اور سارے انبیاء کا کعبہ بھی ہے اور اول کعبہ بھی ہے، اور جس کی اللہ نے قرآن میں قسمیں کھائی ہیں کہ لا اقسم بہذا البلد۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ، جد امجد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ آپ بیٹھے ہیں اور کافروں نے آگ جلائی ہوئی ہے اور منجنیق میں بچھایا ہے کہ آگ اتنی تھی کہ خود بھی قریب نہیں جا سکتے تھے۔ انہوں نے انتظام یہ کیا کہ رسی باندھ کے کھینچیں گے اور ابراہیم کو آگ میں ڈال دیں گے۔ جو چیز مفت مل جائے نا اس کی قدر نہیں ہوتی۔ تم نے بلال کی طرح مار کھائی ہوتی تو تمہیں بھی توحید کی قدر ہوتی۔ آج تو بس ایک رواج ہو گیا ہے، ہم تو حیران ہیں کہ جدھر کوئی نیا مسئلہ پیدا ہوتا ہے قوم تیار ہے۔ اور جانتے ہیں کہ یہ بات جھوٹ ہے لیکن پھر بھی پیچھے ہیں۔ اللہ کے فرشتوں نے عرض کیا کہ یا اللہ، تیرا خلیل ہے، تیرا بندہ ہے، تیرا نبی ہے، اور ظالموں نے آپ کے کپڑے بھی اتار دیے۔ اسی لیے میرے مدنی پاک نے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور کا نام آئے درود شریف پڑھ لیا کرو۔ وہابی کچھ نہیں کہتے ہیں، نہیں، ایمان سے کہیں، مکے میں بیٹھے ہو، جب سے کسی وہابی نے روکا ہے تمہیں درود نہ پڑھو، وہ کہتے ہیں غلط نہ پڑھو۔ درود سے منع نہیں کرتے، یہ تیرے اپنے جو میڈ ان انڈیا اور میڈ ان پاکستان درود ہیں ان سے وہ منع کرتے ہیں۔
پتہ ہے وہ اصل درود کی حکمت کیا ہے؟ وہ سلام تو میرے اللہ نے بھیجے، السلام علیکہ، کر لو کوئی حرج نہیں ہے، نہ ڈرو کچھ نہیں، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ آگے کیا آ گیا؟ پھر وہی مسئلہ آ گیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان، پڑھ لو، کیوں ڈر گئے؟ محمدن خلیلہ، اسی طرح پڑھتے ہو، رسولہ حبیبہ، اسی طرح پڑھتے ہو نماز میں؟ کیا پڑھتے ہو؟ نہیں، انڈیا پاکستان میں کیا پڑھتے ہو؟ بنگلہ دیش میں، عرب میں، عجم میں، یورپ میں نماز میں کیا پڑھتے ہو؟ اشہد ان محمدن، یعنی نماز میں تو کہتے ہو ان محمدن عبدہ ورسولہ، اور سلام پھر کے کہتے ہو یا رسول اللہ، آپ نے ہمیں بلایا ہے، آپ کرم فرمائیں۔ حضور نے ان کو خط لکھا ہے نا، جب پیر جھوٹ بولتے ہوں گے ان بیچاروں کا یا میرا یا آپ کا کیا قصور ہے؟ جب پیر کہتے ہوں گے حضور نے مجھے فرمایا ہے کہ میں نے تیرے ادارے میں آنا ہے، میری ٹکٹ کا انتظام بھی تم نے کرنا ہے، نہ ایمان سے کہو حضور جب معراج پہ گئے تھے تو اسی مولوی صاحب نے ٹکٹ بھیجی تھی؟ نہیں، جب حضور معراج پہ گئے لاکھوں انبیاء نے استقبال کیا تو ٹکٹ کس نے دی تھی؟ کس ایئر لائن کا انتظام تھا؟ اتنا بڑا جھوٹ میرے خیال میں تاریخ انسانیت میں نہیں بولا گیا، لیکن پھر بھی پیر زندہ باد۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، دعا کریں اللہ ان کو بھی ہدایت دے، بہت بہت قابل بندے جو